قبر کا سفر ہم سب نے کرنا ہے۔ آج ہمارے گھر میں لائٹ جائے تو جنریٹر ہونا چاہیے، پنکھا چلنے کے لیے یو پی ایس ہونا چاہیے۔ گرمی میں بغیر لائٹ کے جس کو نیند نہ آتی ہو، نرم تکیا نہ ہو تو نیند نہ آتی ہو، نرم بستر نہ ہو تو جسے نیند نہ آتی ہو، جس کے کمرے میں اگر اندھیرے میں کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے، کوئی چوہا آ جائے، چھپکلی آ جائے تو جس کی چیخ نکل جاتی ہو، جس کو اکیلے کمرے میں اندھیرے میں ڈر لگتا ہو۔ ہم جیسا کمزور انسان جب قبر میں جائے گا تو سوچو، وہاں اگر اللہ نہ کرے جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، وہاں اگر اللہ نہ کرے سانپ اور بچھو آ گئے، ادھر تو میرے اور آپ کے جسم پر کوئی کیڑا آئے تو فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ اس وقت تو کیڑے ہوں گے تو بھی بندہ نہیں ہٹا سکے گا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں، مگر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ سے اسے دور کر سکے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا کبھی نہ کبھی تو قبرستان جانے کا اتفاق ہوا ہوگا نا۔ یہ جو قبریں اوپر سے ساری ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں اگر آپ کسی ایک کالونی میں جائیں، غریبوں کی آبادی میں جائیں تو مکان دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے غریب رہتے ہیں ادھر۔ امیر کے علاقے میں جائیں تو کوٹھیاں دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کوٹھیوں میں امیر اور سکون سے رہنے والے رہ رہے ہیں، مگر قبروں کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا۔ دکھتی ساری ایک جیسی ہیں مگر ہر قبر کی داستان جدا ہے۔ کوئی تو قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے، کوئی تو قبر میں جلوائے مصطفیٰ میں گم ہے، کسی کی قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کوئی تو اپنی قبر میں نم کا نومت العروس کے مزے لوٹ رہا ہے، کسی کو تو قبر ایسے دبا رہی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے۔ مگر اسی قبرستان میں کوئی قبر ایسی بھی ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جس میں سانپ اور بچھو اس قبر والے کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے اس طرح انگلیاں کر کے بتایا، عذاب کی ایک صورت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے بتائی کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ کسی کو قبر نے چکنا چور کر دیا ہوتا ہے، کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، اسی قبرستان میں کسی قبر میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ اشجع الاقرا، حدیث میں اس سانپ کا نام بھی بیان کیا گیا۔ اللہ جس سے ناراض ہو، اشجع الاقرا، اندھا سانپ ہے جو قبر میں مردے کو ڈنک مارے گا تو 70 گز مردہ زمین میں دس جائے گا۔ یہ عذاب بھی احادیث میں ہی بیان ہوئے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی تو تھوڑی ہے نا، وہ زندگی بڑی ہے۔ اس دنیا میں کم رہنا ہے، اس دنیا میں زیادہ رہنا ہے، تو پھر کیوں نہ ادھر کی بات کریں۔ جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے، وہاں سے ایک جنازہ گزرا، آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زارو کتار دوڑتی ہوئی اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس یتیم بچی کے سر پر پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا، بیٹی تم پر نہیں، تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے ان پر کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہی چھوٹی بچی آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ باپ سے بڑی محبت تھی، اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، وہ قبرستان جا رہی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے۔ جب قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی، حضرت سیدنا حسن بصری جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے، چھپ گئے کہ دیکھوں یہ بچی کیا کہتی ہے۔ وہ چھوٹی بچی اپنے رخسار اپنے بابا جان کی قبر کی مٹی سے لگا کر کہتی ہے، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟
اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان کل میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج رات آپ کو قبر میں کس نے چادر اڑائی؟ اے بابا جان کل تو آپ کو جب بھوک لگی تھی تو میں نے آپ کو کھانا پیش کیا تھا، آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک لگی تو کس نے کھانا دیا ہوگا؟ سیدنا حسن بصری غم کی ماری اور اس دکھیاری بچی کی یہ باتیں سن کر رو پڑے، قریب آئے اور کہا ہے بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان دفن کے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا چہرہ اس حالت پر ہے یا آپ کا چہرہ پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان آپ کو صاف ستھرا کفن پہنایا گیا تھا، اے عاشقان رسول ذرا اپنا سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچو، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں بھی ہمارے دوست قبر میں ایک چہرہ تو قبلہ رو کر دیں گے نا، کفن تو صاف ستھرا پہنائیں گے، مگر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا حسن بصری کہتے ہیں اپنے والد سے یہ پوچھو کہ بابا جان کل تو آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہے؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح اور سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا، آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا یا آپ ناکام رہے ہیں؟ اے بابا جان کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے، اے خدائے رحمان قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے مگر یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قبر کی اسی رات کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے، شام آ گئی سر پر، کہاں سویا ہے مسافر، ہائے کتنا لا ابالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا، موت آئی پہلوان بھی چل دیے، کدھر گئے جن کے کرو فر تھے، کدھر گئے جن کے باڈی گارڈ تھے، کدھر گئے جن کے آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے جو کہتے تھے مجھ سے آنکھیں نہ ملایا کرو، میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا، میں چوٹی کی طرح مسل دیتا ہوں، میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جن کے پیر زمین پہ نہیں رہتے تھے وہ آج کدھر گئے؟ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، گپدیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مالو زر نہ کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا،
याद रख नाजुक बदन फट जाएगा। छोटा सा कीड़ा काट लेना, रात मच्छर काट ले तो नींद नहीं आती, बिस्तर में खटमल घुस जाए तो चैन नहीं आता है। एक डंक मारने के बाद हम कितने दिनों तक एलर्जी की दवाएं खाते रहते हैं। जरा सोचो, जब जिस्म फटेगा तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा।